کمیٹی فیصلہ کرے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے نا وہ آئینی بینچ کا حصہ نہیں ہے, کہ یار ہمارا تو کچھ نہیں بنا لیکن جوڈیشری اگر ٹھکی ہے نا تو ہم اسی پہ خوش ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ مولانا نے نہیں ہونے دی اور وہ بڑی ٹھیک تھی, ججز کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے, یہ بھی بات ایور دا کیس وہ انہوں نے نہیں ہونے دی, کہیں اور سے آیا کہ یہ نہ ہون دینا. پی ایم ایل این وعدے کرتی ہے اس کے بعد پھر پورے نہیں کرتی. یہ ملک نے ٹھیک ہونا ہے یا اس ملک نے کبھی ٹھیک نہیں ہونا. السلام علیکم, مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں. چینل سبسکرائب. سر کیسے ہیں؟ سر آئی ایم ڈریڈنگ دس ایپیسوڈ. کیوں سر اس کی وجہ یہ کہ میرا ہوتا ہے کہ بس گل کرو تے آگے نکلو. آج ہمیں پورا ایپیسوڈ نا ایک چیز کے اوپر بات کرنی پڑے گی, بڑا مشکل کام ہے سر. سر ہمارے فارمیٹ سے ہٹ کے ہمیں جانا پڑے گا. چھوٹی خبریں, اور مطلب چھوٹی خبر چھوٹی نہیں ہوتی سر, ہم اس کو بتانے کا انداز ہمارا یہ ہوتا ہے کہ یہ باتیں ہیں, بس ان کو اس باقی اگنور کر دیں. مطلب ہم جو ہے نا, مطلب یہ جو ہاپنگ کرتے ہیں نا, مطلب پھر وہ بات ہے, گورا جو ہے نا وہ کرتا ہے بار ہاپنگ, سر ہم وہ نہیں کر سکتے. ہم نیوز ہاپنگ کرتے ہیں. ہم نیوز ہاپنگ کر لیتے ہیں. واہ سر, وہ بھی دیکھنا چاہیے ویسے سر. نہیں سر, مذاق کر رہا ہوں اوبیسلی. تو سر شروع کرتے ہیں سر پلیز. تو سر آئینی ترمیم پاس ہوگی, پریزیڈینشیل اسینٹ بھی مل گیا اس کو, سینٹ سے بھی پاس ہوئی, نیشنل اسمبلی میں گئی, صبح 5 بجے تک سیشن چلتا رہا. بڑی بڑی سپیچز ہوئیں, بڑی سر کھلی ڈلی سپیچز ہوئیں. اور اب آئینی ترمیم جو ہے وہ آ گئی ہے, قانون کا حصہ ہے. آپ کے اندر جوڈیشل ایک ریفارم آپ کہہ لیں حکومت لے کر آئی ہے. تعیناتی ججز کی اس کے اندر شامل ہے. اس کے علاوہ آپ کی مدت ملازمت کے اوپر انہوں نے نہیں, ایسا چینج نہیں آیا, اس کے اوپر بعد میں آتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہوگا بٹ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہوگی, جو کہ آپ کی ایک پارلیمانی جو ایک اتھارٹی ہے وہ اس کو بنایا کرے گی. اس کے اندر ججز بھی ہوں گے, اور اس کے اندر وہ بھی ہوں گے, چیف جسٹس بھی ہوں گے. اس کے اندر ایک ممبر خاتون بھی ہوں گی, ایک اقلیت کا بھی ممبر ہوگا, سینٹ کے بھی ہوں گے, نیشنل اسمبلی کے بھی ہوں گے, سب کھیلیں گے مل جل کے. اور کانسٹیٹیوشنل ایک بینچ مقرر کیا جائے گا ڈپینڈنگ آن کیس ٹو کیس. اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایٹ دا سینٹر تھے اس ساری چیز کے اندر. انہوں نے جو 2 چیزیں منوائی ہیں وہ بھی قابل غور ہے. ایک تو سب سے فنڈامنٹل چیز انہوں نے یہ منوائی ہے کہ 2028 تک بینکنگ سسٹم کے اندر سے سود جو ہے اس کا ایلیمنٹ جو ہے اس کو ایلیمنیٹ کیا جائے. 2028 یہ ترمیم تو نہیں, اس سے ٹارگیٹ ہے. 28 میں جا کے دیکھیں گے تب کیا مسئلے مسائل ہیں, پتہ نہیں ہوتا, تو وہ دیکھ لیں گے. اس کے علاوہ مولانا صاحب نے یہ بھی کیا ہے کہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی جو ایک رپورٹ کہہ لیں, پیپر کہہ لیں, جو بھی چیز بناتی ہے اس کو سرکولیٹ تو ضرور ہوتی ہے پارلیمنٹیرینس کے بیچ میں وہ, لیکن ظاہر ہے وہ 2-4 پڑھ لیتے ہوں گے. اب وہ ٹیبل ہوا کرے گی نیشنل اسمبلی میں اور اس پہ بحث ہوا کرے گی. یہ 2 چیزیں مولانا صاحب نے کی ہے. ظاہر اپنی بیس کو وہ ان دونوں چیزوں سے ذرا خوش کر رہے, ٹارگٹ کر رہے. اصل کیا چیز ہے جو مولانا صاحب چاہتے ہیں لانگ رن میں وہ ہمیں نہیں پتہ کیا ہے. اس کے اوپر ہم ظاہر ہے ٹیوے ماریں گے آج بیٹھ کے. باقی جب پی ٹی آئی کی حد تک دیکھ لیں تو انہوں نے مور اور لیس ابسٹین کیا ووٹ ڈالنے سے. زیادہ تر لوگوں نے آئی تھنک 4 یا 6 ایسے تھے پی ٹی آئی کے لوگ جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے. وہ آزاد تھے, ہاں وہ آزاد تھے, پی ٹی آئی کی فیور میں تھے لیکن جیتے آزاد ہوئے تھے. انہوں نے کر لیا, اس پہ بڑی لیدے ہو رہی ہے. سنا ہے, سوری آپ کو کٹ کروں, سنا ہے کہ کچھ پی ٹی آئی والے ریزرو میں رکھے ہوئے تھے انہوں نے کہ اگر ضرورت پڑ گئی, لیکن ان کی ضرورت نہیں پڑی. اور وہ کون تھے اس کے اوپر اب چمگوئی ہونی ہے. زین قریشی کا نام آیا, ان کی انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کی مذمت کی, تردید کی اس چیز کی. کہتے ہیں میں تو تھا ہی نہیں وہاں پہ. اچھا, پی ٹی آئی نے اس کے علاوہ بانی پی ٹی آئی سے بھی ملاقات ہوئی ان کی. 5 لوگوں کا وفد گیا ڈڈیالہ ان سے ملنے. پہلے رپورٹس یہ تھی, انہوں نے کہا کہ یار تم لوگوں کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے. تم کہو کون, ڈانٹ پڑی سر, پھینٹی لگی ان کو. اور اس کے بعد یہ ہمیں نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی خان صاحب کا موقف کیا تھا. یہ تو انہوں نے نہ وہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھے کہ یار اس کو نہیں ہونے دینا. وہ تو ہو گئی تھی ایک چیز. مولانا صاحب جو تھے انہوں نے اپنے دیکھ لیا کیا ان کے لیے کیا بہتر تھا, انہوں نے وہی رخ اختیار کیا. سو پی ٹی آئی سر اس وقت ایک کنفیوژن کا بھی شکار ہے. اگین لیڈر لیس ہے فی الحال. جو بیانات بیرسٹر گوہر دے رہے ہیں, علی ظفر دے رہے ہیں, اور دیگر ان کے جو سینئرز ہیں, اسی کے اوپر ہمیں جانے پڑے گا. اور وہ تو یہی تھا کہ جی ہم, جو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہم اس چیز کے اندر پارٹیک ہی نہیں کریں گے, ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. ہو تو وہ گئی وہ چیز, اب تو اس کے بارے میں کچھ نہیں. آپ ظاہر ہے وہ بیانات چل رہے ہیں کہ دس از دی اینڈ آف ڈیموکریسی, یہ جوڈیشری کا یہ کر دیا وہ کر دیا. کل کلا کو سر یہ بھی پاور میں ہوں گے تو یہ بھی اس سے شاید فائدہ ہی اٹھائیں گے. کوئی نقصان تو نہیں, یہ حکومت کے ایک فائدے کی چیز ہے کہ وہ جوڈیشری کے اندر تھوڑا سا ایک ایلیمنٹ آف کنٹرول جو ہے حکومت کا مزید بڑھ گیا. تو یہ سر تمام چیزیں ان کے اوپر بات کر لیتے ہیں ایک ایک سر.
ہاں جی بالکل، میرا بھی یہ ذاتی خیال ہے کہ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ مطلب ایک قسم کا جو یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی نے ویل لیفٹ کر دی ہے. ٹھیک ہے، تو شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جی جب ہم حکومت میں آئیں گے تو ہمارے یہ شاید کام ہی آئے گی. لیکن نا میں اس کو واقعی بہت سمجھنا چاہ رہا ہوں، مجھے نہیں سمجھ میں آیا. اور جو مطلب جو انہوں نے کیا ہے وہ تو مجھے سمجھ میں آ گیا ہے. دیکھیں، ایک جو تھی نا جو فوری طور پہ بلٹ ڈاج کرنی تھی انہوں نے، مطلب جو ان کو لگتا تھا، اگین وہ اصل میں تھی یا نہیں تھی، وہ یہ تھا کہ جی وہ آ رہے ہیں منصور علی خان صاحب، شاہ صاحب. تو منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ سیٹیں واپس ایس آئی سی کو جانی ہے، پی ٹی آئی کو جانی ہے، کیا کرنا ہے. اس میں ان کا جو موڈ نظر آ رہا تھا وہ حکومت کو سوٹ نہیں کرتا، خطرناک تھا تھوڑا. اچھا اب انہوں نے اس کو ڈاج کیسے کیا ہے کہ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اب سینیورٹی کی بیس پہ چیف جسٹس نہیں لگے گا، اب ایک کمیٹی ہوگی جو کہ ڈیسائیڈ کرے گی. اچھا اب وہ جو کمیٹی ہے نا وہ کوئی 12 رکنی کمیٹی ہے، اور اس 12 رکنی کمیٹی میں سے 8 اگر فیصلہ کر لیں گے کسی بھی ایک نام پہ تو وہ چیف جسٹس بن جائے گا. اگر 8 نہیں فیصلہ کر پائیں گے، اس سے نیچے رہے گا کنسنسس، وہ نہیں ہو سکے گا 8 لوگوں کا، تو پھر سینیورٹی بیس پہ لگ جائے گا جو کہ منصور علی شاہی ہے. اچھا اب ظاہر ہے اس کے بعد انہوں نے ٹوتھ لیس کیسے کیا ہے سی جے کو، کہ انہوں نے کیا ہے کہ جی سی جے بے شک لگ جائے کوئی بھی، لیکن آئینی بینچ تشکیل کریں گے. اگین جس طرح سے آپ نے بتایا کہ 2 رکن سینٹ کے، 2 رکن نیشنل اسمبلی کے، ایک آڈیٹر جنرل، ایک جو پاکستان بار کونسل اپنا ممبر دے گا، ایک اقلیت کی رکن، ایک خاتون، تو وہ ایک بیچ میں سی جے بھی شامل ہے، اور 3 جج بھی ہیں، 3 اس میں ساتھ سینئر جج بھی ہیں. اچھا اب ازیومنگ آئی ڈونٹ نو، اچھا یہ میں آپ اس کی ایک بات بتاتا رہا ہوں کہ ہم بہت کانفیڈنٹلی جو ہے نا مطلب جو بھی بول رہے ہیں وہ میرے خیال میں غلط کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تو کافی وکیلوں سے بھی رابطہ کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا مطلب ہے، ان کا بھی ہم تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں، تو وہ بھی کلیئر نہیں ہے، اوپن رکھا ہے تھوڑا سا. اچھا تو اب وہ آئی ایم ازیومنگ کہ اگر یہ جو سارے لوگ ہیں اگر ان کا ایک ایک ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے تو پھر 8 کرنے، ہاں، اور یہ جو سارے لوگ ہیں مطلب آئینی بینچ کی بات کر رہے ہیں، پہلے تو ہم وہ بات کر رہے تھے نا چیف جسٹس بنانے کی، ٹھیک ہے. اب آئینی بینچ اگر بنانے کی ہم بات کرتے ہیں اور یہ سارے لوگ جس کی سربراہی چیف جسٹس نے کرنی ہے، لیکن اگر چیف جسٹس کا بھی ووٹ ایک ہی ہے تو پھر تو یہ بہت ممکن ہے نا کہ کمیٹی فیصلہ کرے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے نا وہ آئینی بینچ کا حصہ نہیں ہے، سو چیف جسٹس تو سن ہی نہیں سکتے، وہ تو سائڈ پہ ہو جائے. اچھا فائن. اب یہ جو ایک کامیابی سمجھی جا رہی ہے اس چیز کے لیے کہ حکومت نے بلٹ ڈاج کر لی ہے، تو ٹھیک ہے، مطلب فائن. اگین میں نا صحیح غلط اس پہ نہیں جا رہا، ٹھیک ہے کہ اصل میں اصولی طور پہ کیا ہونا چاہیے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. بات یہ ہے کہ پرسپیکٹو بس دونوں کے دیکھ لیں کہ کیا ہے وہ صحیح غلط جو ہے نا، مطلب یہ ہم ہوتے تھے بڑے انقلابی پرانے دوروں میں، اور مطلب انقلابی کا ایک اور بڑا مطلب سمجھا جاتا ہے کہ انقلابی کا مطلب ہے کہ لڑنے مرنے کو تیار، خون بہانے کو اور خون کرنے کو. اصل بات یہ ہے کہ یہ تو ایک وہ بائی پروڈکٹ ہے نا انقلابی ہونے کی. اصل چیز تو یہ ہے کہ انقلابی ہونے کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے نا بڑا ایک کانسیپٹ رکھتے ہو آئیڈیلسٹک قسم کا، ایک خاص عمر کے بعد نا آپ پریگمیٹک ہو جاتے ہو بہت زیادہ، ٹھیک ہے، جو ہم ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب وہ جو ہے نا کہ بہت شد و مد سے کسی ایک کی سپورٹ کرنا وہ بڑا مشکل ہو گیا. لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ جو بالکل ٹھیک ہے کہ کل جو تقریریں ہوئی نا جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ سب نے کہا، وہ بلاول صاحب سے لے کے باقی سب نے، کہ جی عدلیہ نے یہاں پہ لیٹ ڈاؤن کیا، عدلیہ نے یہاں پہ حکومت گرا دی، عدلیہ نے یہاں پہ پرائم منسٹر مار دیا، عدلیہ نے یہاں پہ پرائم منسٹر کو کھڑے کھڑے فارغ کر دیا، عدلیہ. اور جو میں تو بلکہ کہتا ہوں کہ یہ ان لوگوں نے صبح 5 بجے تک آدھی چیزیں شاید گنوائی ہی نہیں، عدلیہ نے تو اس سے بھی بہت کچھ برا کیا نا. لیکن ہیونگ سیڈ دس، جو یہ ہوائی چپے چڑھاتے پھر رہے ہیں نا، جو یہ وکٹری ایک پتنی ہوگی کہ پتہ نہیں کیا کر دیا انہوں نے، اس پہ مجھے لگتا ہے کہ شاید اتنا کوئی بڑا کام شاید نہیں ہوا ان کے اینڈ سے بھی اگر آپ سوچیں. اور وہ یہ ہے، دیکھیں جتنے پریویس چیف جسٹسز یا سپریم کورٹ کے ججز جنہوں نے اوور ریچ کیا، ٹھیک ہے، اب وہ جج کرپٹ تھے،
یا وہ جج بلیک میل ہو رہے تھے, یا وہ جج تاریخ میں اپنا نام لکھوانا چاہ رہے تھے, تاریخ کے پنوں میں, مطلب وٹ ایور دا کیس وی ڈونٹ نو, ٹھیک ہے, جو بھی وہ کرنا چاہ رہے تھے. یہ اس چیز کی ضمانت کیسے ہو سکتا ہے کہ اب جو جج آئینی بینچ کا حصہ بنیں گے وہ ان کا اس قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا؟ نہیں, ہو تو کچھ بھی سکتا ہے. ایگزیکٹلی. سو بات یہ ہے کہ آپ نے چیف جسٹس کو تو فارغ کر دیا ہے, باقی جج بھی تو ہے نا, وہ باقی جو جج ہیں, مطلب اگین کرپشن, مطلب پیسے کبھی بھی کوئی بھی کسی کا بھی دل کر سکتا ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ سپریم کورٹ میں ایسا کبھی ہوا ہے یا ہوگا, لیکن یہ تو ایک کرپشن تو کوئی بھی کر سکتا ہے, کبھی بھی دل کر سکتا ہے. بلیک میل کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور اسی طرح اگر آپ کے ذہن میں آ جائے کہ اب آپ نے تاریخ کے پنوں میں اپنا نام درج کرنا ہے, بہت کچھ کر سکتا ہے, چھاپے ماریں گے آپ. سر ایک تو دیکھیں نا, چیف جسٹس صاحب کو چلے فرض کریں کر دیا ٹوٹ لیس, اب آئینی بینچ بن گئے, بہت لائکلی ہے کہ اس آئینی بینچ کے اندر, یہ میرا پوائنٹ نہیں, ڈاکٹر فاضل علی کا پوائنٹ ہے, بہت اچھا پوائنٹ ہے, کہ اس آئینی بینچ جو کے اندر جو پہلا کیس جائے وہ پی ٹی آئی یا کوئی اور کنسرنڈ سٹیزن لے کے یہ کیس جائے کہ 26ویں ترمیم جو ہے یہی غیر آئینی ہے, تو اس کے اوپر آ کے بیٹھ کے بحث کر لیتے. کیس تو کسی چیز پہ کرتے, کیس سر آپ اٹھ کے میں جیسے کہتا ہوں آپ جا کے کہیں نظر پاکستان میرا ہے, کیس تو کر سکتے ہیں نا, وہ رجسٹرار اس کو فائل کو مطلب کہ ڈال لے یا پھینک دے, وہ ایک الگ بات ہے. بٹ پی ٹی آئی کین ڈو دس. سلمان راجہ صاحب جائیں جی, آپ نے بنایا نا آئینی بینچ, لے جی آئینی مسئلہ آ گیا پہلا ہمارا, چلو نظر ثانی کرو تھوڑی, یہ ہو سکتا ہے. دوسرا سر مدعے ملازمت کے اوپر یہ ہے بیسکلی کہ جج, سمجھ آئیے ہمیں بات, اگین اس میں کلیئرٹی نہیں ہے, 65 ہی ایج رکھی ہے, لیکن کوئی بھی چیف جسٹس جو ہے وہ 3 سال تک رہ سکتے چیف جسٹس. تو بیسکلی منصور صاحب اگر اس وقت 60 کے ہیں تو 63 جب وہ ہو جائیں گے اور وہ چیف جسٹس 3 سال رہ جائیں تو وہ 65 تک نہیں کریں گے, وہ 63 پہ ریٹائر ہو جائیں گے. یہ ہمیں سمجھ آئی یہ بات کہ 3 سال وہ والی بات ہے, آئل چینج جب ہوتا ہے کہ وقت پورا ہو جائے یا میل پورا ہو جائے, تو اس کے تو یہ سر اس کے اندر کہ ایج پوری ہو جائے یا وقت پورا ہو جائے, دونوں میں سے ایک چیز ہے. سر میں تو اس کے اندر چاہتا ہوں, یہ بھی میرا پوائنٹ نہیں ہے. یہ اس دن آپ اور میں ہم بیٹھے, حارث کلیگ صاحب ادھر تھے موجود, تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے, مدعے ملازم کہتا ہے ایسے کم کرو, پیچھے لاؤ انہوں. اور تھیری بڑی زبردست ہے ان کی. تھیری کیا فیکٹ ہے کہ اس ملک کی, جس ملک کی ایوریج ایج 25 ہے, وہاں پہ آپ 68 تک لے کے جا رہی ہیں, اتنا سینئر پوسٹ, اس کو پیچھے لے کر آئیں. تو جتنا آپ قریب ہوں گے آپ کی میسز کے ساتھ, میسز کی ایج گروپ کے ساتھ, اتنا آپ مزید انفارمڈ ہوں گے یا مزید آپ کی مطلب لائک مائنڈیڈنس ہوگی. یہ کیا بات ہوئی کہ جی کل کو کہیں گے جی کہ 68 بھی ٹھیک ہے, راؤنڈ فگر ہونا چاہیے 70 ہی کر دیو. تو سر 70 سال اور پیچھے عوام ساری 25 سال پہ ایک اتنی ڈسپیرٹی ہے جنریشنل اور ایج وائز کہ اس کو تو پیچھے لانا چاہیے. اگلی جو ہے ترمیم انشاءاللہ جب بھی ہوگی, جو بھی لے کر آئے گا اس میں پیچھے کرو, 55 کر لیں اس کو. بالکل. دوسرا وہ ایک اور چیز میں یہ ہے نا کہ پھر اتنی دیر تک تو پوسٹ نہیں خالی ہو رہی, نئی بھرتی کیسے ہوگی؟ ایگزیکٹلی. تو یقیناً سر ایک تو یہ باتیں ہوں گی ساری. سر دوسرا سر ہمیں اب دیکھنا پڑے گا, اگین جس شروع میں نے کہا کہ مولانا صاحب کا کیا مسئلہ ہے. ایسے سر مولانا صاحب کی بھی اس پہ جو ہے نا وہ ایک تو مطلب ان 2 چیزوں سے صرف سر نہیں مانے وہ. مولانا صاحب پہ ہم آتے ہیں. ایک چیز جو میں اور کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہم نے یہ ابھی فیصلہ کیا, مطلب ٹھیک ہے کہ ابھی جو ہے نا حکومت کو یہ لگا ہے, اور ہو سکتا ہے اپوزیشن کو بھی لگا ہو, جس طرح ہم کر رہے ہیں زوم کہ جی انہوں نے کو بہت زیادہ نہیں دکھایا مسئلہ کہ یہ ہمارے کام کی چیز ہے. اچھا ان کو کیا لگ رہا ہے کہ یار جوڈیشری ایک تھرڈ فورس تھی, ٹھیک ہے, جو کہ اپنی مرضی دکھا دیتی تھی, تو ہم نے اب اس کو بیچ میں سے نکال دیا. ٹھیک ہے, اب فورسز رہ گئی ہیں 2, ٹھیک ہے, یا ہم یا وہ, اور ہم 2 ساتھ ہیں تو تیسرا تنگ نہیں کرے گا, اور جب ہم 2 اگینسٹ ہیں تو پھر تو بس بات ختم ہی ہو گئی, پھر ہم میں سے جو تگڑا ہے وہ تگڑا ہے. اچھا اگین پھر وہی بات ہے کہ وہ جو تگڑا ہے وہ تو پھر انفلوئنس اگین جوڈیشری کو کر کے تو آپ کے خلاف سارا کچھ اس آئینی بینچ کو ہی انفلوئنس کرنا ہے نا. تو پھر وہ بات ہے کہ یہ ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا, یہ بچے کی نا ایک ٹرم ہے ادھر کہ جی جج مینج ہوا. اچھا اب ہمیں نہیں پتہ یہ کبھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوا ہے, ہاں, لیکن جج مینج. اچھا اب پھر وہی بات ہے کہ مینج کوئی کیسے ہو سکتا ہے, یا ڈرا دھمکا کے ہو سکتا ہے, یا پیسوں سے ہو سکتا ہے, یا اگین وہ کوئی اس کو ایک اس طرح کا بتایا ہے کہ آپ قائد اعظم بن جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد. سر اہمی تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا, کوئی بندہ بھی ہوتا ہے تو کچھ کر کے ہی ہوتا ہے نا سر, جج بھی کچھ کر کے ہی ہوتا ہے سر. تو وہ تو ابھی بھی ہو ہی سکتا ہے. تو اگین میرا جو اس میں جو ایک ہے نا کہ اگر حکومت, ظاہر ہے حکومت سے مراد یہ ہے کہ حکومت کیا ہوتی ہے,
یہ گروپ آف پیپل ہے نا, ٹھیک ہے, یہ کوئی آج کے سیاست میں ہے, مطلب اب تو نہ کرتے سر, عمران خان صاحب کو 23 24 25 سال ہو گئے ہیں, جی ہاں, ٹھیک ہے, تو اور وہ نیو انٹرنٹ ہے, یس, تو باقی جو ہیں وہ تو 50 سال سے بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ بڑے ڈسے ہوئے ہیں. مطلب میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ اس بات پہ خوش ہیں کہ یار ہمارا کچھ بھی وہی بات کہ بلا سے مر جاؤں تجھ کو بیوہ کر کے چھوڑوں گا, کہ یار ہمارا تو کچھ نہیں بنا لیکن جوڈیشری اگر ٹھکی ہے نا تو ہم اسی پہ خوش ہیں. مطلب فائن, آئی گیٹ اٹ, لیکن جو مجھے ایک واحد جو میرا ایک مشورہ ہے نا وہ یہ ہے کہ کوکی نہیں ہونا چاہیے. اور یہ کوئی ایک حکومت کی اور یہ کل کی بات نہیں ہم کر رہے. مطلب اگین جب بھی سیم پیج پہ جس کو بھی لگتا ہے نا کہ ہم سیم پیج پہ ہیں, وہ آئی ڈونٹ نو کوکی کیوں ہو جاتا ہے. بھئی بات یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے انجوائے کرو, آپ پاور انجوائے کرو, آپ نے اپنا جو کرنا ہے کرو, لیکن اس طرح ٹیلی ویژن کے اوپر کوکی ہونا جو ہے نا وہ تھوڑا سا عجیب سے اس طرح ہے کہ سر پاکستان نا ایک ملک ایسا ہے کہ ہر 2.5 سال بعد وہ گراف کیوں ہو رہا ہوتا ہے. سر بالکل ایسے دیکھیں نا سر, بات جو محاورہ استعمال کیا تھا سیم پیج, پیج تو ایک ایسی چیز ہے, پیج نے ٹرن ہو جانا ہے. پیج تو کوئی سر اینڈ لیس چیز تو ہے نہیں, جب یا تو شے مک جائے گی یا کاغذ مک جائے گا تو پھر آپ کو اگلے پلے پہ جانا پڑے گا. یہ تو یا تو کوئی ایسی کوئی محاورہ بنائے نا جو چیز کبھی بدل نہیں سکتی. سیم ٹائٹینیم بلاک, مطلب اس قسم کی کوئی چیز ہونا جس نے اسی طرح رہنا. لیکن سیم پیج تو کا تو مطلب ہی ہے, مطلب ایک سارٹ آف این آئرنی ہے اس کے اندر کہ جی وہ تو چینج ہی ہونا ہے. باقی ایک چیز میں اور بھی ایڈ کر لیں, اور ہم نے آج کے دن اور کوئی خبر کرنی نہیں تھی, لیکن وہ جو خبر ہے نا اس کا آج سے بڑا تعلق ہے. وہ یہ ہے کہ ابھی وہ جو اورنگزیب صاحب آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی جو اینیول کانفرنس ہے اس پہ گئے ہوئے امریکہ, نیو یارک. اب وہ جو گئے ہوئے ہیں, وہ ظاہر ہے پہلی ٹرانچ تو آ گئی بھی ہے, تو اس کی بات تو کرنے نہیں گئے ہوں گے, دوسری کرنی گئی, وہ دوسرے کرنے گئے ہیں. اب وہ آپ نہیں بتایا تھا کہ جی وہ ٹارگٹ نہیں میٹ ہو رہے اور فلانا نہیں ہو رہا, ایف بی آر کے نہیں ہو رہے, بڑی چیزیں اکٹھی ہوئی ہوں گی, انہوں نے کہا ہوگا یار کہ چیزیں صحیح کر لو تو لے لو دوسری ٹرانچ. ہاں اچھا, اب اگر اس پہ یہ ہوائی چپے چڑھا رہے ہیں نا کہ جت گئے ٹائپ سین, وہ بھی تھوڑا سا سمجھ میں آتا ہے. وہ کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ بیسیکلی دیکھیں سر, وہ تاجر جو ہے نا وہ پیسے نہیں دے رہے, ٹھیک ہے, مطلب اور بھی بہت سارے لوگ نہیں دے رہے, لیکن تاجر ایسے ہیں جن سے ہم لینا چاہتے ہیں پر وہ نہیں دے رہے. سر وہ تاجروں نے بیسکلی یہ کیا کہ وہی والی بات سر, انہوں نے زپ کھول کے ٹیبل انہوں نے ٹیبل کر دی ہے اس ساری چیز کو. تو اب سین یہ ہے کہ جو بھی حکومت ہوتی ہے نا, جو بھی ہو, ان کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یار اب پیسے اگر کوئی نہیں دینا چاہتا تو اس کو نکلوانے کا طریقہ آرم ٹوسٹنگ ہے. اچھا ہم ادھر سے آرم ٹوسٹ کر دیں, ادھر سے پتہ لگے کہ اگلے سال کے ہونتے الیکشن ایئر آ گئے, اور پھر ہم جائیں گلی کر رہے ہیں سر, ٹوسٹڈ آرم والے کے پاس جا کے کہیں کہ تینوں پلستر لا رہی ہے. سر اسی بات سے نا یوں کر کے چپیڑ مارے گا سر, ٹوسٹڈ یوں کر کے. تو بیسیکلی یہ جو اس طرح کی ترمیمیں ہیں نا, یہ ان کو ایک پیغام گیا ہے کہ 3 سال کے اندر الیکشن نہیں ہو رہے, تو اب اگر آرم ٹوسٹنگ کوئی کر رہا ہے تو تم ایسے کر کے دے دو, ٹھیک ہے, تاکہ ہم ٹارگٹ میٹ کر لیں, تاکہ ادھر سے نئی پیسے آ جائیں. سو یہ اگین اگر اس چیز کی خوشیاں ہیں تو آئی گیٹ اٹ. میرا پھر وہی طریقہ ہے سر, وہ یہ ہمارے تو گھروں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے نا باہر نہیں بتانا کہ خوش آپ ہو, نظر لگ جاتی ہے, یوں ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے, بڑے چیزیں ہیں, تھوڑے سردہ رہے آپ. ہاں یہ جو مجھے جو صرف واحد چیز کھٹک رہی ہے نا, مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عدلیہ نے ہماری مطلب اگین کو بہت اچھا دن تو نہیں ہے, مطلب یہ عدلیہ جو ہے یہ ٹف ٹائم حکومت کو تو دے ہی نہیں رہی تھی. یہ ان کی پاور سٹرگل تو چل رہی تھی فی الحال. پہلے انہوں نے حکومت کو بیڑے گرک کیے ہوئے ہیں, تاریخی طور پہ اگر آپ بات کریں انہوں نے خود سے بھی کیے ہوئے ہیں, انہوں نے ملٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ بھی کیے ہوئے ہیں, انہوں نے ہر طرح کی چیز کی, لیکن اس وقت جو یہ کر رہے تھے وہ ڈائریکٹلی حکومت کو نہیں دے رہے تھے, وہ کہیں اور دے رہے تھے. بہرحال اس کو جو ان کے وہ نکالے گئے ہیں ٹھیک ہے, حکومت جو خوش ہو رہی ہے وہ مجھے صرف یہ ہے کہ خوش بھی ہوں, سب کچھ کریں, لیکن کوکی نہیں, بس سر دھیمے رہے کہ دیکھیں بڑا مسئلہ ہے. دوسرا سر میں تو سر اس چیز کو ایلیویٹ کر دوں گا سر عام زندگی میں بھی, جیسے آپ نے کیا کہ سر ایک تو کوکی نہیں ہونا, ہوائی چپے آپ نے بالکل نہیں جانا, بس پکے میں کاپی نہیں مارنی سر, کبھی اتنی خوش آپ نے کبھی نہیں ہونا کہ اگلا کہے یار کہ یہ ہے کیوں اتنا خوش. تو اس کی وجہ ہے جب وہ آپ کے چہرے پہ اتنی خوشی دیکھے گا نا تو پھر وہ چلے جائے گا انویسٹیگیٹو موڈ میں کہ یہ خوشی ڈرائیو کہاں سے ہو رہی ہے, اس خوشی کی فیکٹری کہاں لگی ہوئی ہے.
تو سر وہ جائے گا اور وہ اس فیکٹری والے کو سر کم ریٹ پہ لینا شروع کر دے گا یا زیادہ پیسے دے دے گا, تو وہ خوشی وہ حاصل کر لے گا. تو آپ نے سر تھوڑا سا افسردہ رہنا ہے. تو اس کا بہت آسان حل ہے سر, آپ نے روز صبح سر اپنے گھر کا, آپ کے بڑے بھائی ہوں یا آپ کا کوئی ملازم ہو یا کوئی ہو, آپ نے اہم جب گھر سے نکل رہے نا اس کو آپ نے کہنا ہے میرے منہ پہ چپیڑ مار زور سے. سر اس کے بعد سر آپ نا جب نکلیں گے نا تو ویسے ہی آپ کا سارے دن کے اندر چپیڑ سے بڑی لاسٹنگ افیکٹ ہوتا ہے, قصور کا نہیں ہوتا سر, چپیڑ کا زیادہ رہتا ہے. وہ چپیڑ وہ جس کی آواز کان میں دیر تک آتی رہتی ہے, ٹنگ ٹنگ ہوتی رہتی ہے, تاکہ آپ کی یاد دہانی ہوتی رہے کہ چانڈ کھا کے ہے گھر سے اور کس سے کھا گیا اور جس کی کوئی وجہ نہیں ہے. تو سر اس طرح افسردہ بھی رہ سکتے ہیں ہم. تو لیکن سر گورنمنٹ کو ڈیفینیٹلی یہ نہیں کرنا چاہیے. سیم پیج جو ہے وہ مطلب ان اٹ سیلف ایک اسٹیٹمنٹ ہی غلط ہے. آپ زیادہ دیر رہ نہیں سکتے سیم پیج پہ. اور ویسے بھی سر میں تو اس چیز کے بنیادی طور پہ خلاف ہوں کہ ایک ملک جو اسٹرگل کر رہا ہے, جو پروگرس کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے, جو بھی اس کے اندر آپ تنقید کریں گے, نہیں کر رہے ہم, بٹ اگر آپ سیم پیج پہ رہیں گے تو یہ تو پروگرس کی مار ہے. اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو پھر تو آپ کو دستی پیج مطلب سر سپیڈ پیج بدلنے چاہیے, اور اس کے اوپر ود ڈسکشن, مشاورت, ڈبیٹ, ایکشن, ان ایکشن, سب کچھ. اپوزیشن بھی آ رہی ہے بیچ میں سے, یہ بھی آ رہے ہیں, سب بات کر رہے ہیں, پیج پلٹی جا رہے ہیں, تو یہ ٹھیک ہے. ہاں جب آپ کا موڈ نہیں ہے پیج پلٹنے کا اور اگلے کا موڈ ہے پیج پلٹنے کا, تو ایک ہی طریقے سے کرے گا, یا تو آپ کے ہاتھ باندھ کے پلٹ دے گا پیج, یا پھر وہ کتاب ہی پاڑ دے گا. وہ نہیں کرنا آپ نے. بالکل سر وہی ہے نا کہ پیج پلٹنے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے تھوک لیپ سے, اس میں سے درد کم ہوتی ہوگی یقیناً. ہاں, اور اگر آپ کو پیپر کٹس چاہیے تو پھر آپ دوسرا طریقہ اپنا لیں. تو باقی پھر وہ بات ہے سر, یہ اب ہم نا اصل میں جوسی پارٹ پہ پہلے آ گئے, اور جوسی پارٹ ترمیم کا ہے یہ والا. بٹ ادروائز تو جس طرح سے آپ نے کہا کہ مولانا صاحب نے ذکر کیا ان کے 2 کلوز جو ہیں, تو اس سے پہلے شاید اس قسم کا بھی کلوز ہے کہ تب بتنی صاف آب و ہوا سب کا بنیادی حق. ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی ڈبیٹ ہی نہیں ہے سر. نہ دیکھیں نا شرح سود کہہ رہا ہوں, سود والی بات جو ہے نہ اس پہ کوئی ڈبیٹ ہے. کاؤنسل آف اسلامیہ آئیڈیالوجی بھی کوئی ڈبیٹ کوئی نہیں. اچھا سر ویسے آب و ہوا پہ بھی نہیں کوئی ہوگی. ہاں شرح سود والی پہ جو ہے نا, اگین وہ آپ نے جس طرح کہا کہ وہ تو سر شرح سود ہی بندش ہے سر, سود ختم کرنا ہے اس کو. ہاں بندش جو سود کی ہے وہ تو ٹارگٹ ہے نا, ایک نمبر 1 چیز. نمبر 2 چیز یہ کہ اس وقت 2028 میں جو بھی نام چل رہا ہوگا سود کا وہ بدل دیا جائے گا. تو اب یہ فلانا کو سسٹم ہے, جو اسلامک بینکنگ سسٹم چل رہا ہے وہ اور بات ہے کہ آج کل اسلامک بینکنگ سسٹم کا بڑا والا چل رہا ہے. اور وہ یہ چل رہا ہے کہ بلکہ آج کل میں آپ کو بتاؤں کہ جو سٹاکس والے ہیں یہ ذرا تھوڑے سے گھبرا رہے ہیں اسلامک بینکنگ والے سٹاکس اٹھانے سے بھی, کہ حالانکہ وہ جا بھی اوپر ہی رہے ہیں, لیکن اس قسم کی آج کل باتیں چل رہی ہیں کہ حکومت جو ہے نا وہ کوئی انویسٹیگیشن کر رہی ہے کہ یہ جو شرح اگین ناٹ سود بٹ وٹ ایور ریمننٹس آف پروفٹ فرام دا بزنس دے انویسٹ ان, جو بھی وہ ہو رہا ہے وہ بہت کم ہے, تو ان کا سپریڈ بہت کم ہے, تو یہ کیا پرابلم ہے. ٹھیک ہے, تو اس پہ آلریڈی بڑے پرابلم چل رہی ہیں. سو اگین وہ تب کچھ ہوگا. اور میں تو آپ کو اس کو اور بتاؤں, مجھے بڑی خوشی ہوئی, مطلب اگین میں تو کوئی بہت پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں, لیکن میرا ہمیشہ سے یہ خیال تھا کہ مورگیج پہ گھر لینا, گاڑی لینا, یہ سارا کچھ تو ہے, مطلب اٹ میکس پرفیکٹ سینس, اس میں کوئی سود والا معاملہ نہیں ہے. اب جو ہے وہ غامدی صاحب, مطلب غامدی صاحب نے تو شاید آج سے کچھ سال پہلے یہ کہہ دیا تھا, اب انجینئر محمد مرزا کی بھی وہ آ گئی ہے کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. سو وہ کرتے کرتے میں اب یہ سوچ رہا تھا کہ کئی لوگ جن کو میں جانتا ہوں جنہوں نے امریکہ وغیرہ میں مورگیج پہ گھر نہیں لیا یا یہاں پہ گاڑی نہیں لی اس لیے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوتا, اب وہ بیٹھ کے کیا سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ ٹھیک بھی تھا اور ہم نے نہیں لی, وٹ ایور. سو یہ بڑا ایک مطلب اس چیز کے اوپر بھی لٹریسی بڑی ضروری ہے, اور ایک کنسسٹنٹ قسم کی پالیسی بڑی ضروری ہے. اور باقی دوسرا میرے خیال میں بلاول صاحب نے بھی کل یہ اگری کیا, اور باقی لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ مولانا نے نہیں ہونے دی اور وہ بڑی ٹھیک تھیں. مثلا جو سب کی ہی مدت ملازمت آگے جا رہی تھی وہ نہیں ہونے دی. اب اگین وہ انہوں نے نہیں ہونے دی ججز کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے, وٹ ایور دا کیس, وہ انہوں نے نہیں ہونے دی, کہیں اور سے آیا کہ یہ نہ ہونے دینا, وٹ ایور دا کیس. بات یہ ہے کہ وہاں پہ اب سارے ایک پیج پہ ہیں. اب اس کی وجہ سے اب آپ اس قابل بھی ہو گئے ہیں کہ آج سے ہم مطلب تجزیہ کار جو ہیں وہ 2025 کے ٹیوے لگانا شروع کر دیں کہ یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا.
سر ایک تو یہ بات ڈیفینیٹلی کہ یہ مولانا صاحب نے اگر تو چیز کروائی تو ہم تو اس کے حق میں، جیسے آپ کو بتا رہا ہوں تو کم ہونی چاہیے، اور یہ تو بڑھانے کی بات کر رہے تھے، اچھی چیز ہے. اور یہ 3 سال والی بھی اگر سپریم کورٹ کے اندر ہے، مجھے نہیں پتا صرف ججز کی حد تک ہے یہ بات کہ 3 سال ہی کریں گے آپ، سب کے لیے یہ بھی ہو سکتی ہے، جیسے ایج بھی سب کے لیے شاید ہو رہی تھی، یہ بھی شاید سب کے لیے ہو، مجھے نہیں پتا اس بات کا، میں بھی ایم رانگ کہ 3 سال ہی آپ بن سکتے ہیں. خیر یہاں پہ وہ ہو نہیں سکتا میرے خیال میں. نہیں میرا یہ خیال ہے، اگین وی ڈونٹ نو، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جب جس طرح سے ہو گیا تھا نا کہ قاضی یہ منصور علی شاہ صاحب سے پہلے والے یا آگے والے جب 2 ریٹائر ہوئے تو اس کی وجہ سے منصور کا بہت بڑھ گیا تھا، بڑھ گیا تھا، تو اب یہ انہوں نے وہ لگایا کہ اب کا جتنا مرضی بڑھ جائے تو 3 سال کے بعد جاؤ. 3 سال کے بعد آپ جائیں گے. ہاں تو یہ ہوگی سر. باقی سر جو سود والی بات ہے سر، وہ آپ نے کہا ظاہر ہے کوئی لفظ کریٹ ہو جائے گا 2028 میں جا کے اور اس کو پھر ہم کر لیں گے، لیکن جو ڈسکشن والی بات ہے وہ زیادہ ضروری ہے کہ اس کو ایک فارمل سسٹم میں لے آئیں، سارے جو آپ کے عالم ہیں اور سب ہیں ان کے ساتھ کنسنسس کے اندر آ کے، جس سے اندر وہ میکنزم جو ہے، جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں اسلامک بینکوں کو تھوڑا پروفٹیبلٹی کا تھوڑا اسپریڈ کا مسئلہ پڑا ہوا ہے، تو اس کے اندر بھی ایم شور کچھ کیا جا سکتا ہے، مطلب اگر طریقہ کار تو ایم شور ہوں گے اس کے اندر، جیسے ابھی کیا ہوا ہے میں اس کو بہتر کرتے ہیں. باقی سے نام شام اگر چینج کرنا تو کر لوں، سود ہے تو اس کو اود کر لیں، تو بات کچھ بھی بنا لیا. بالکل. اچھا ایک چیز اور میرے ذہن میں آ رہی ہے، اور وہ یہ آ رہی ہے کہ وہ جو مطلب ظاہر ہے جس طرح سے کہہ رہے ہیں نا کہ جس طرح سے اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے کہ اب سے جوڈیشل اوور ریچ تو ہو ہی نہیں سکتی، ایسا سدے باپ کیا ہے پارلیمنٹ نے. یہ تو مطلب اگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو پلیز آپ بتائیں کہ مجھے کیوں نہیں سمجھ آ رہی، لیکن میرے خیال میں تو ایسا نہیں ہوا. سر کون سا اختیار چھینا ہے؟ مطلب وہی والی بات، اوور ایج تو ابھی بھی ہو سکتی ہے، چیف جسٹس نہیں کر سکتا نا، وہ آئینی بینچ تو کر ہی سکتا ہے. اچھا لیکن وہ جو سیلیبریشن کی جا رہی ہے نا، کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ پارلیمنٹ کی طرف سے تو اتنی کوئی جلدی ہوگی بھی نہیں یہ سارا کچھ کرنے کی. جو ہم نے دیکھی پھرتیاں، وہ پھرتیاں کہیں اور شاید ہوں گی. بنیادی بات یہ کہ اب جس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے وہ پیپلز پارٹی کی حد سے اگر آپ آنکھ سے دیکھیں نا تو وہ ٹھیک اس طرح سے کر رہے ہیں کہ دے ڈیلیورڈ. بیسیکلی دس واز اے ٹاسک. یہ جس دن آج سے کچھ عرصہ پہلے جب یہ پہلے دن پچ ہوا تھا اور رات تک کسی طرح رونق لگی تھی، اس کے بعد سارے گھر چلے گئے تھے، تو وہ یہی تھا کہ جی ایک ٹاسک ہے، حکومت کس کی ہے؟ نون لیگ کی ہے، نون لیگ سے تو نہیں ہوا. لیکن پیپلز پارٹی کا سر میرے خیال میں ہسٹوریکلی یہ بھی مسئلہ تھا اس کے اندر کہ وہ کیوں اتنا اوپر آ کے بلاول بھٹو کبھی یہاں جا رہے ہیں، کبھی یہاں جا رہے ہیں، کبھی اس سے بات کریں. ظاہر زرداری صاحب پیچھے سے بھی ایکٹیو ہوں گے بہت زیادہ. اس کی وجہ سر کیونکہ سر پیپلز پارٹی اور کچھ بھی نہیں تو اس پرٹیکولر چیز کو تو اونرشپ لیتی ہے کہ آئینی ترمیم شرمیم والی جو چیز ہے نا، یہ ہمارا کام ہے. یہ ہم نے ماضی میں بھی بہت دفعہ کی ہے، 18ویں بھی ہم نے کروائی تھی جس کا سب سے زیادہ ذکر ہوتا ہے بائی دی وے. تو اس والی میں بھی جو چیز ہمیں آتی ہے نا وہ ہمیں کرنے دو. اور پلس سر مولانا صاحب نے جو مانگا ہو نہ مانگا ہو کچھ، پیپلز پارٹی کا جو ڈے ون سے ایک بات ہے کہ آپ نے جو وعدے کیے تھے کہ ان روڈز ان پنجاب، اور جو میری کتاب کا ٹائٹل ہوگا سر بڑے ہو کے، تو وہ سر ان روڈز ان پنجاب جو ہے وہ اب ان کو شاید انہوں نے کہا ہو کہ یار یہ کرا دیتے ہیں آپ کا، یہ ہو جاتا ہے، مولانا صاحب کو منا لیتے ہیں، لیکن پھر جو آگے والے جو وعدے ابھی تک آپ نہیں کر رہے تو پھر وہ آپ کریں. تو سر پیپلز پارٹی اگر آپ ان کے پرسپیکٹو سے دیکھیں وہ تو بھی سوچ رہیں گے اٹس آل گیو اینڈ نو ٹیک. تو وہ ایک وقت پہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی یہ آخری دفعہ ہم کر رہے ہیں، اب ہمارا کام آپ کریں. تو پھر آپ کو ایک رفل اگر نظر آتا ہے پنجاب گورنمنٹ کے اندر تو اس وجہ سے ہوگا. بالکل یقیناً. اور دوسری ایک اور چیز یہ ہے کہ کیونکہ دیکھیں نا پیپلز پارٹی کو وہ مسئلہ تو ہوگا جو باقی سب کو ہے کہ جی وہ مطلب پی ایم ایل این وعدے کرتی ہے اس کے بعد پھر پورے نہیں کرتی. مطلب اب یہ ہم نے تو یہی سنا ہے کہ باہر کے ممالک بھی جب یہاں پر ڈیل کرتے ہیں اور یہاں پر بھی مطلب مولانا نے ڈیل کرنا تھا یا کسی اور پولیٹیکل پارٹی نے بھی کرنا ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں پھر آپ ایسا کریں بیچ میں پیپل پارٹی کو گارنٹر بنائیں، کیونکہ وہ نون لیگ پہلے وعدے کر لیتی ہے بعد میں ڈیلیور نہیں کرتی. تو یہ ہیں جو ان کو جوڑ توڑ کی آتی ہے سیاست، یہ پھر پورے بھی کرتے ہیں. تو وہ والی چیز تو جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے. پھر بیچ میں اس میں ایک اور چیز یہ بھی ڈال لیں کہ ہم نے مطلب ایک تو ہم نے ایک سائڈ پہ کر لیا یہ جوڈیشل سارا معاملہ، دوسری سائڈ پہ ہم نے کر دیا کہ آب و ہوا اور سود اور وہ سارے معاملہ. بیچ میں کچھ اور چیزیں بھی اس میں ہیں قابل ذکر، جس طرح سے مثلاً ایک یہ ہے کہ جی وہ کنٹونمنٹس جو ہیں وہ اب خود سے ٹیکس لے سکیں گی اور وہ سارا کچھ. اچھا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، کنٹونمنٹس تو پہلے بھی لیتی ہیں سر ٹیکس، ابھی بھی لیتی ہیں سر، ابھی بھی لیتی ہیں، ریسیو کرتی ہیں. اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو حدود میں رہتے ہیں وہ کنٹونمنٹ بورڈ کو ہی ٹیکس دیتے ہیں. یہ کوئی نئی چیز نہیں، یہ پہلے کا ہے. ہاں لیکن اس کو شاید اب یہ جو کیونکہ اس میں ہر بات لکھی ہوئی ہے تو اس کو لیگل کور مل گیا، نمبر ایک چیز.
نمبر 2 چیز یہ ہے کہ شاید لیگل کور کی بھی ضرورت نہیں ہوگی, شاید پہلے سے ملتا ہوگا, اب شاید وہ بڑھا یا کم کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اب وہ ریٹ سیٹ کر سکتے ہیں. سو یہ جو ہے نا, پہلے تو اپنی مرضی سے ہی چل رہا ہے نا ایک سسٹم, پہلے تو چل رہا ہے نا کہ جو حکومتی ریٹ ہے بس ان پہ بھی لاگو ہوتے ہیں. اب سو پرابلم یہ ہے کہ ایک تو پرنسپلی سرکار کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہوتی ٹیکس کلیکشن کی, مطلب وہ جو کچھ چیزیں ہیں کہ نوٹ کون چھاپ سکتا ہے, ٹیکس کون کلیکٹ کر سکتا ہے, مطلب ریاست کے اندر جو ہوتی ہیں, تو وہ اس میں یہ ان میں سے شامل ہے کہ یہ حکومت کرتی ہے. تو اب وہ بیسیکلی جو ہے نا کہ ایک اور اینٹی بھی ہے جو یہ کر سکتی ہے, اس کو ایک وہ والا لیگل کور. دوسرا یہ کہ اب اگر وہ ریٹ چینج کر سکتے ہیں تو دیٹس آلسو اے پرابلم. اور یہ دیٹس آلسو مطلب دس از ناٹ اے پرابلم بیکاز کہ وہ ریٹ کل کو زیادہ کر دیں گے, یہ پرابلم نہیں ہے, وہ کر دیں. پرابلم یہ ہے کہ واٹ اف وہ ریٹ کم کر دیں تو پھر ایک دم سے سب کو اور پورے ملک میں زیادہ ہو رہا ہو, مطلب یہ ہائپوتھیٹیکل ایک سچویشن میں پیش کر رہا ہوں, یہ ابھی ہوئی نہیں ہے, لیکن کل کو ریٹ زیادہ ہونا شروع ہو جائے پراپرٹی ٹیکس کا, کہ وہ کہیں کہ جی ممبئی میں 5 کروڑ کے پراپرٹی کا یہ ٹیکس ہے, نیو یارک میں جو ہے وہ $2.5 لاکھ کی پراپرٹی کا یہ ٹیکس ہے, تو لاہور میں ہم نے اس کو لے کے آنا ہے برابر. تو لیکن جو اس علاقے میں پراپرٹی آتی ہے اس کا ٹیکس کم ہوگا, تو پھر ہوگا کیا کہ وہ ڈی ایچ ایفیکیشن زیادہ ہونی شروع ہو جائے گی, پھر سب لوگوں کی خواہش ہوگی کہ وہ چھوڑے اور ادھر آ کے رہیں. سو یہ ایک پرابلم ہو سکتا ہے. ہاں لیکن جیسے آپ نے ذکر کیا یہ چیز پہلے بھی مطلب ایک کیپیسٹی میں تو ہو ہی رہی ہے, ہو تو رہی ہے ٹیکس کلیکشن, اس کے اندر تھوڑی سی اگر وہ ایک فارمیلٹی کہہ لیں اس کو, یا اس کو کہہ لیں کہ جی ریٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے اس کا اختیار مل گیا ان کو. سر بھارت یہ ساری چیزیں جو ہیں چلیں ایک اب ختم ہوئی ایک لحاظ سے, مطلب ہو گیا, پریزیڈینشیل اسینٹ بھی ہو گیا, تو اب سر اب باقی چیزوں پہ فوکس کریں گے یا ابھی اس کا کچھ چل نہیں ہے, اس کے ناصر اور بھی ہمیں محسوس کرنے پڑیں گے؟ سر وہ اس پہ بس وہی ہے نا کہ اب کہنے والے کہتے ہیں کہ جی اگر جو عزائم تھے وہ اگر پورے نہیں ہوتے, مطلب اگر چیف جسٹس تو اب وہ نہیں کر رہے, جو نہیں کر سکیں گے جو وہ کرنا, جو ازمپشن تھی کہ وہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن اگر آئینی بینچ کہتا ہے کہ ہم نے وہی کرنا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں جی کہ ایک 27ویں ترمیم بھی آ سکتی ہے, پھر اس کے بعد ایک 28ویں. اور اب تو ریکارڈ ہم نے قائم کر لینا سر کہ ہم بڑی جلدی نکال سکتے ہیں ترمیم میں, تو ٹھیک ہے مور رونق کرتے رہیں اس کو. اور سر بات پھر وہی ہے, مطلب ہمیں چاہیے ٹائم. دیکھیے یہاں پہ جب بھی وہ انقلابی ٹائپ ماحول پیدا ہوتا ہے نا تو ایک دم سے سٹاک مارکیٹ بھی نیچے آتی ہے, ایک دم سے سب کچھ نیچے آتا ہے. اور بات وہی ہے سر, انقلاب جو ہے نا وہ سارا کچھ بڑا اچھا ہے, لیکن نا اب جن کا سسٹم چل رہا ہے نا, ٹھیک ہے ہم بھی اس پہ شامل ہیں, جن کا سسٹم چل رہا ہے ہم صرف افورڈ نہیں کرتے انقلاب. نہیں ہمیں مطلب پھر بھی بات ہے, یہ ملک نے ٹھیک ہونا ہے یا اس ملک نے کبھی ٹھیک نہیں ہونا, اس ملک نے 3 سال میں ٹھیک ہونا ہے یا اس ملک نے 35 سال میں ٹھیک ہونا ہے. ایک بات طے ہے کہ آج کی رات ٹھیک نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے. اب جب آج کی رات نہیں نا ٹھیک ہو رہا تو سر آپ کا مجھے پتہ نہیں, میں تو تیار نہیں ہوں کل سے میٹرسز پہ جانے کے لیے. مطلب میرے تو ابھی مجھے تو یہی نہیں پتا کہ اچھا روزگار کا کیا ہوگا, اچھا انکم سٹریم کیا ہوگا, فلانا کیا. سر وی آل نیڈ ٹائم. سو وہی والی چیز ہے کہ ملک بھی ٹھیک کرنا ہے, لیکن اس سے پہلے ہم نے ٹائم بائے کرنا ہے تاکہ ملک ٹھیک ہو سکے سارا کچھ. تو آئی ڈونٹ نو, مطلب کہ انقلاب جو ہے نا وہ بہت صحیح کوئی چیز سن کے نہیں لگتی. اس کا تھوڑا سا روڑے, تھوڑا سا ریڑے. آ کون سا رہا ہے سر, کون لے کر آ رہا ہے, یہ بھی تو پتہ چلے نا کہ سر یہاں پہ انقلابی اگر کوئی ہوا ہوا ہے تو وہ کس چیز کا انقلاب آ رہا ہے, مطلب اس میں کیا ایگزیکٹلی کیا چینج آ رہا ہے. سر بات پھر وہی ہے نا, مطلب میں یہ صرف یہ کہتا ہوں کہ ہر وہ آئیڈیا جو پچ کیا جا رہا ہے کہ یہ نظام ایسے چل سکتا ہے اور یہ نظام ایسے چل سکتا ہے, مطلب جو کرنٹلی جس طرح سے چل رہا ہے اس کو ہٹا کے کسی بھی اور طرح سے اگر وہ کیا جا رہا ہے, تو پھر سب سے پہلے تو یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم ابھی اس کو شفٹ کرتے ہیں تو کیا سعودی عرب سے اگر کوئی پیسے آ رہے ہیں تو وہ آتے رہیں گے, IMF سے اگر کوئی پیسے آ رہے ہیں تو آتے رہیں گے, امریکہ اس بارے میں کیا سوچتا ہے, چائنا کے اس بارے میں. سر ہمیں چاہیے کیش, اور وہ چاہیے فورن کرنسی میں. یہ جو بھی کرنا ہے نا سر بالکل ایسے ہی ہے سر. دوسرا سر آئی تھنک یہ بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے وداؤٹ انقلاب ختم کیے بھی. انقلاب چھوٹا موٹا جو آپ چاہ رہے ہیں جس طرح ہو رہا ہے, سیاسی ہو جائے, سوشل ہو جائے, کسی بھی چیز سے کریں, اس کو ایک اسپیس دے دیں, ایک روم دے دیں, دیٹس فائن. البتہ سر جو ایک چیز کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ کنسسٹنسی آف پالیسی جو ہے نا, جو ہمیشہ سر بروکن ریکارڈ بن گئے ہیں,
اس کو پلیز رہنے دیں. اس کی سر بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب یہ 26ویں کر لی ہے نا آپ نے, اب 27ویں جب آپ نے کرنی ہے تو اس کا جواز کیا ہے. اور سر سٹاپ گیپ ارینجمنٹس جو ہوتی ہے نا, کہ مطلب ایک کوئی کشتی میں بیٹھے ہیں, ڈھیر سارے سوراخ ہیں, آپ نے سارے پلگ کر دیے, پانی پھر بھی اندر ہی جا رہا ہے, پلگ کری جا رہے ہیں. اس کا سر مستقل حل یہی ہے کہ اب مان لیں یا سب کو منوا لیں کہ یار جیسے آپ نے کہا اوور نائٹ نہیں ہونے والا, تو ہمیں جو ہمارے 5 سال ہیں وہ دے دو, الیکشن کریں گے. 5 سال کے لیے اور آتا ہے, کچھ یہ چیزیں ہیں ان کو نہ چھیڑنا, ٹھیک ہے. پھر ہم جو 5 سال بعد ہم آئیں گے ہم کر لیں گے. یہ باریوں کے اوپر مجھے اتنا مسئلہ نہیں ہے, بٹ جو ایک چیز ایک بندہ لگا کے گیا ہے اس کو اگر آپ آگے تک لے کے جائیں. دیکھیں سر اکنامک پالیسی تو سال کی تو نہیں ہوتی نا, سال 10 15 20 سال کی ہوتی ہے. اور آپ کے پاس ایک لیونگ بریدنگ ایگزامپل ہے بالکل ساتھ, جنہوں نے یہ چیزیں کی ہیں اور آج اس کا پھل جو ہے کھائی جا رہے ہیں. تو آپ اگر سر انقلاب کلوب کھیلتے رہے سر, کرتے رہے سر, تو ہر ملک میں آج کل انقلابی تنظیمیں چل رہی ہیں. یہ اگر آپ نے آج پھر نہیں کیا نا تو سر اس سے زیادہ ناراض ہوئیں گے باہر والے یار, کہ آپ جو نیا بندہ آتا ہے, اب ہم شروع کرتے ہیں, ریلیشن شپ بنتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, آپ 2.5 سال بعد کہتے ہیں یار وہ نیا آ گیا, اس سے بات کر لو سر, اور پیسے بھی دو اور زیادہ دو اور دیتے رہو. یہ نہیں چلے گا سر, یہ مسئلہ برا ہے, یہ مسئلہ برا ہے سر. تو بہرحال سر دیکھتے رہتے سر آگے. اب مبارک ہو باقی سب کو سر, حکومت کو مبارک ہو. باقی کوئی یہ جو ہے نا کہ بہت کوئی بڑی جیت ہوئی ہے ڈیموکریسی کی, نہیں اس پہ یہ دکھی ہونا چاہیے, بہت یہ خوش ہونے والی بات نہیں. اجازت لیتے ہیں, اگلے ایپیسوڈ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.